ہیلو فرینڈز، میرے چینل ہارر ہب پر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی کراچی کے ایک پراسرار گرلز ہاسٹل کی ہے، جہاں پر آج سے 4 سال پہلے ثنا نے ایڈمیشن لیا تھا۔ ثنا حیدرآباد کی رہائشی تھی۔ ثنا نے کلاس 12 80% سے پاس کی تھی۔ ثنا کا خواب تھا کہ کراچی جا کر اپنی تعلیم بہترین یونیورسٹی میں داخلہ لے کر پوری کرے۔ اپنی یہ خواہش ثنا نے اپنے والدین کو بتائی۔ اس کے والدین نے پہلے تو اسے منع کیا کہ یہیں پر تعلیم مکمل کرو، لیکن پھر بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے۔ ثنا نے انہیں راضی کر لیا کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی اور ساتھ ہی وہاں کے گرلز ہاسٹل میں رہوں گی اور ہر سیمسٹر کے اختتام پر ملنے بھی آؤں گی۔ اس کے ابو نے اس کا داخلہ کرانے کے لیے اس کے ساتھ حیدرآباد سے کراچی آنے کو تیار ہو گئے۔ ثنا کے ابو کراچی آئے اس کا داخلہ کرانے کے لیے۔ انہوں نے نہ صرف یونیورسٹی دیکھی بلکہ ہاسٹل کا بھی معائنہ کیا۔ انہیں وہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ ہاسٹل کے اندر کل 3 فلور تھے، ان میں سے 2 فلور اوپن تھے اور تیسرا فلور بند تھا۔ ہاسٹل کے بیچ میں کوریڈور تھا اور دونوں طرف 5 روم تھے اور ہر ایک روم کے اندر 2 لڑکیاں رہا کرتی تھیں۔ ثنا کو جو کمرہ ملا اس میں پہلے سے ہی ایک لڑکی ہیرا موجود تھی۔ ہیرا سکھر سے آئی تھی۔ ثنا اور ہیرا کی نیچر تقریباً ایک جیسی تھی، اس لیے دونوں کی دوستی بہت جلد ہو گئی۔ دونوں کے سبجیکٹس بھی سیم تھے اور یہی وجہ تھی کہ دونوں ہر وقت ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ دونوں ساتھ میں کلاسز اٹینڈ کرتیں اور فارغ وقت میں میوزک بھی سنتیں۔ دونوں ہی کو ہارر قصے کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ ہاسٹل میں کچھ مہینے گزارنے کے بعد ان دونوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ ہاسٹل کے 3rd فلور پر کسی کو کمرہ نہیں دیا جاتا۔ جب ہاسٹل کی باقی لڑکیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے۔ بعد میں کسی نہ کسی طرح یہ بات پتہ چل ہی گئی۔ ہاسٹل کا 3rd فلور آسیبی معاملات کی وجہ سے بند ہے اور وہاں کوئی نہیں جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک کمرہ ہے جو بند ہے۔ اس کمرے میں بہت سال پہلے ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی اور اس لڑکی کی خودکشی کرنے کے بعد سے ہی وہاں پر آسیبی معاملات شروع ہو گئے تھے۔ انتظامیہ نے کچھ عامل حضرات کو بلا کر اس آسیبی مخلوق کو 3rd فلور کے اسی کمرے میں قید کر دیا تھا، لیکن اس عامل نے سختی سے منع کیا تھا کہ 3rd فلور کو بند کر دیا جائے اور وہاں کسی بھی لڑکی کو نہ جانے دیں، ورنہ اگر وہ آسیب کسی بھی وجہ سے آزاد ہو گیا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہیرا ثنا کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ چلو ہم ہاسٹل کے 3rd فلور پر چلتے ہیں، بس جا کر ہم اپنے موبائل سے کچھ ویڈیوز بنا لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کچھ ہے بھی یا صرف افواہ ہے۔ ثنا نے ہیرا کو صاف الفاظ میں منع کر دیا کہ بھائی ہارر فلمیں دیکھنے اور قصے سننا تو ایک بات، مگر ایسی کسی بھی چیز میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، کہ ان سب معاملات سے دور رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اب ویسے بھی سیمسٹر ختم ہونے کے بعد 1 ہفتے کی چھٹیاں آ رہی ہیں، میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں۔ ہیرا نے کہا ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں بھی وہاں نہیں جاؤں گی، تم آرام سے گھر ہو کر آؤ۔ ثنا کہتی ہے کہ تم گھر نہیں جاؤ گی؟ ہیرا کہتی ہے کہ نہیں، میرا ارادہ ہاسٹل میں ہی رہنے کا ہے۔ پھر 2 دن بعد ثنا نے اپنے گھر حیدرآباد جانے کا فیصلہ کیا۔ ثنا اپنے گھر حیدرآباد چلی گئی۔ 1 ہفتہ چھٹیوں کا کیسے گزر گیا ثنا کو پتہ ہی نہ چلا، اور 1 ہفتے بعد
وہ واپس گرلز ہاسٹل آ جاتی ہے۔ واپس آنے کے 1-2 دن بعد ہی ثنا نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہیرا کے انداز میں اور اس کے برتاؤ میں بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ جو ہیرا بہت باتونی اور چلبلی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، وہ بہت کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ اور ثنا یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ کمرے میں کچھ عجیب سا ماحول ہے، بہت خاموشی، اداسی اور پرسراریت سی ثنا کو محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھتی ہے۔ لیکن اصلی چیزیں 2-3 دن بعد شروع ہوئیں۔ رات کو ثنا جب ہاسٹلز کے میس سے کھانا کھا کر واپس آئی تو وہاں ہیرا موجود نہیں تھی۔ وہ ابھی بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اسے اچانک سے باتھ روم سے نل کھلنے کی آواز آئی۔ لیکن جب ثنا نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو نل بھی بند تھا اور فرش بھی سوکھا ہوا تھا۔ ثنا حیران ہو گئی کہ ابھی تو اس نے نل کی آواز سنی تھی، لیکن پھر وہ یہی سمجھی کہ یہ اس کا وہم ہوگا، کسی دوسرے کمرے سے آواز آئی ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سو جاتی ہے کہ اچانک سے رات کے 3 بجے کسی کے رونے کی آواز سے ثنا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ رونے کی آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ وہ سوچتی ہے کہ ہیرا کیوں رو رہی ہے۔ وہ باتھ روم کے پاس جاتی ہے اور باتھ روم اندر سے لاک تھا۔ وہ دروازہ بجاتی ہے اور ہیرا کو بولتی ہے، ہیرا دروازہ کھولو، ہیرا دروازہ کھولو، تم کیوں رو رہی ہو؟ لیکن اندر سے صرف رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ پلٹی اس کی نظر دروازے پر پڑی، وہاں سے ہیرا کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ثنا بہت شاکڈ ہو گئی۔ اس نے ہیرا سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ کہہ رہی ہے، میں تو پانی کی بوتل بھرنے نیچے گئی تھی۔ ہیرا کے اندر آتے ہی باتھ روم سے آنے والی رونے کی آواز بھی بند ہو جاتی ہے۔ اور جب ثنا نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو دروازہ بھی آسانی سے کھل گیا۔ جو دروازہ کچھ دیر پہلے لاک تھا وہ اتنی آسانی کے ساتھ کیسے کھل گیا، یہ ابھی تک ثنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ثنا نے باتھ روم کے اندر جھانکا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب ثنا نے ہیرا کو بتایا کہ باتھ روم کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں تو ہیرا کا انداز بہت نارمل سا تھا۔ ہیرا نے ثنا کو کہا، تمہارا وہم ہوگا، رات میں کوئی ہارر فلم دیکھ لی ہوگی، اسی لیے تمہیں ایسا لگا۔ ہیرا نے اپنے انداز کو بہت نارمل رکھا، لیکن ثنا نے اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف دیکھ لیا تھا۔ ثنا نے محسوس کیا ہیرا ضرور کوئی بات چھپا رہی ہے۔ ثنا اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر وہ ہیرا سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ثنا نے دوبارہ سونے کی کوشش کی اور تمام آیتیں پڑھ کر اپنا حصار کیا۔ صبح 7 بجے اچانک سے بہت شور کی آوازیں آنے لگیں۔ ثنا کی اس شور سے آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہے کہ ہیرا اپنے بیڈ پر موجود نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر بھاگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ان کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد 2 کمرے چھوڑ کر ہاسٹل کی ساری لڑکیاں ایک کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہیں اور زور زور سے چلا رہی ہیں، ہیرا دروازہ کھولو، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ثنا لڑکیوں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو ایک لڑکی بتاتی ہے کہ تمہاری روم میٹ ہیرا ہاسٹل میں چلاتے ہوئے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی اور اس نے اسی کمرے میں جا کر اپنے آپ کو لاک کر لیا ہے اور دروازہ نہیں کھول رہی ہے۔ ثنا بہت خوف اور حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ ہیرا ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اتنے میں ان کی وارڈن گارڈز کو لے آئیں۔ گارڈز نے دروازے کو توڑ ڈالا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سب دیکھتے ہیں کہ سامنے
ہیرا اپنے دوپٹے کی مدد سے خود کو پنکھے سے لٹکانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جب اس نے سب کو دیکھا تو بہت زور سے چلائی۔ وہ ہیرا لگ ہی نہیں رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ہیرا نے اتنے لوگوں کو دیکھا تو کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی۔ 7-8 لڑکیوں نے مل کر اسے پکڑا، لیکن وہ اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ غرا رہی تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے ثنا کو خیال آیا، اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا تعویذ جو اس کی امی نے اسے پہنایا تھا وہ اتار کر ہیرا کو پہنا دیا۔ تعویذ پہنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکیوں نے اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لٹا دیا اور بیڈ سے باندھ۔ ہاسٹل کی انتظامیہ نے ہیرا کے گھر کال کی اور اس کے ابو اور بھائی کو جلد از جلد آنے کا کہا۔ انہیں پوری بات نہیں بتائی، بس یہی بولا کہ ہیرا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ اس کے ابو شام تک کراچی آ گئے اور یہاں پہنچنے کے بعد انہیں ہیرا کے ساتھ صبح کا ہونے والا واقعہ بتایا گیا۔ ہیرا کے ابو اور بھائی اسے لے کر واپس سکھر چلے گئے۔ 2 دن بعد ثنا ہیرا کے گھر کال کرتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہیں کہ ہیرا پہلے سے بہتر ہے، لیکن ہم نے ابھی ایک بزرگ عامل سے اس کا علاج کرا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہیرا کی امی کی کال ثنا کے پاس آتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ اس ہاسٹل میں آصف کا سایہ ہے، ہم وہاں ہیرا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ یہاں کراچی میں ایک دور کے رشتہ دار کے گھر رہے گی، کیونکہ ہیرا کو ابھی اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی ہے۔ وہ ثنا کو بھی کہتی ہیں کہ تم محتاط ہو کے رہنا، اور اگر تمہارے بھی کوئی رشتہ دار شہر میں ہوں تو وہاں چلی جاؤ، یہی بہتر ہوگا۔ مزید 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ہیرا نے یونیورسٹی آنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ نارمل ہونے لگی۔ اب ثنا نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہوا تھا۔ ہیرا نے کہا کہ جب تم چھٹیوں میں اپنے گھر چلی گئی تھی اور میں وہیں ہاسٹل میں رک گئی تھی تو اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ میں ہاسٹل کے 3rd فلور پر جانا چاہتی تھی، اور جب سب لڑکیاں چلی گئیں اور کچھ ہی باقی بچی تھیں تو ایک رات بغیر کسی کو بتائے میں 3rd فلور پر چلی گئی۔ وہاں پر بہت اندھیرا تھا۔ موبائل کی روشنی جلا کر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اسی کمرے جس کے بارے میں سب بات کرتے تھے اس کمرے تک پہنچ گئی۔ اس کمرے میں ایک پرانا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ تالا 2-3 دفعہ ہلانے پر کھل گیا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرہ بہت ہی گندا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب سی بدبو محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی کمرہ بہت گرم تھا۔ کچھ ہی لمحے گزارنا وہاں پر مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں پر ڈر اور گھٹن کی ملی جلی کیفیت محسوس ہونے لگی، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے یہی سوچا کہ یہ صرف افواہیں ہیں۔ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے کمرہ گرم تھا اور گندا بھی اسی لیے تھا کہ یہاں پر ڈر کے مارے کوئی صفائی کرنے نہیں آتا تھا۔ ہیرا کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو دل ہی دل میں شاباش دیتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ جب ثنا آئے گی تو میں اپنی بہادری اسے بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہاں کوئی آصف نہیں ہے، محض افواہیں اور سنی سنائی باتیں ہیں۔ یہ سوچ کر وہ سو جاتی ہے کہ اچانک سے آدھی رات کو کسی کے رونے کی آواز سے ہیرا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں ایک لڑکی سر جھکا کر بیٹھی رو رہی تھی۔ ہیرا کہتی ہے کون ہو تم، کیوں رو رہی ہو، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ جیسے ہی ہیرا اس لڑکی کے قریب جا کر اسے آواز دیتی ہے تو وہ ایک دم سے اپنا سر اوپر کرتی ہے۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا
کہ ہیرا خوف کے عالم میں چیختی ہوئی باتھ روم سے باہر آتی ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو دروازہ نہیں کھل رہا تھا اور کمرے کی لائٹ اپنے آپ بند ہوتی اور پھر کھل جاتی ہے۔ اچانک سے کسی لڑکی کی ہنسنے کی آواز آتی ہے اور پھر اتنی زور کی چیخ سنائی دیتی ہے جسے سن کر ہیرا وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح ہیرا کو ہوش آتا ہے تو وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کل جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سچ تھا۔ یہ سب وہ کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وہ نہا کر نکلی کہ شاید کچھ ہلکا محسوس کرے۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھا کر رہی تھی تو وہی خوفناک چہرہ آئینے میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے اور وہ خوفناک لڑکی ہیرا کو کہتی ہے، میں یہاں بہت اکیلی ہوں، تمہیں اپنے ساتھ دوست بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اور زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ ہیرا تو خوف کے مارے حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہر روز ہیرا کو یہی لگتا کہ اس کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ وہ بھیانک چہرے والی لڑکی اسے کبھی کہیں نظر آتی اور کبھی کہیں نظر آتی، کبھی اس کی کوئی آواز سنائی دیتی۔ وہ بھیانک لڑکی ہیرا کو ہر طرح سے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیرا نہ ٹھیک سے کھا پا رہی تھی اور نہ ہی ٹھیک سے سو پا رہی تھی۔ اس کی صحت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ہاسٹل کے 3rd فلور پر گئی تھی، اس لیے کیونکہ وہاں تو کسی کا بھی جانا منع تھا۔ ہیرا کہتی ہے کہ اس دن بھی جب میں چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی اور میں نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکانے کی کوشش کی تھی تو وہ بھی وہی آسیب مجھ سے کرا رہی تھی۔ میں پوری طرح اس آسیب کے کنٹرول میں تھی۔ جب میرے گھر والے مجھے یہاں سے لے کر گئے اور میں اپنے گھر پہنچی تو اس آسیب نے کسی نہ کسی طرح مجھ سے وہ تعویذ اتروا ہی لیا تھا، اور تعویذ اترتے ہی میری طبیعت اچانک سے بہت ہی خراب ہو گئی۔ ہیرا کہنے لگی کہ میں نے دوبارہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن گھر والوں نے کسی نہ کسی طرح مجھے بچا لیا تھا۔ میرے ابو ایک پہنچے ہوئے بزرگ عامل کو جانتے تھے۔ انہوں نے یہاں آ کر میرا علاج کرنا شروع کیا اور انہی بزرگ نے ہمیں یہ بتایا ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی اور اسی کا آسیب وہاں پر موجود ہے۔ ایک عامل نے اس آسیب کو قید کر دیا تھا جو 3rd فلور پر موجود ہے، لیکن جیسے ہی تمہاری بیٹی نے وہ کمرہ کھولا وہ آسیب آزاد ہو گئی تھی اور وہ ہیرا کو مار کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے وہاں پر اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ بزرگ عامل نے کچھ پڑا ہوا پانی ہیرا پر چھڑکا، ساتھ ہی ساتھ اسے تعویذ بھی دیے۔ ہیرا کی امی کو قرآنی آیتیں پابندی سے پڑھنے کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اب کبھی بھی ہیرا کو اس ہاسٹل کے پاس بھی نہیں جانے دیے گا کیونکہ ابھی بھی وہ آسیب آزاد ہے، وہ کہیں دوبارہ ہیرا پر حملہ نہ کرتے۔ وہ بزرگ عامل لمبا سفر طے کر کے کراچی پہنچتے ہیں، اس ہاسٹل کی انتظامیہ سے جا کر ملتے ہیں اور انہیں ساری بات بتاتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہاسٹل والے ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن جب بابا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم میڈیا پر تمہارے ہاسٹل کے بارے میں بتا دیں گے تو ہاسٹل کی انتظامیہ ڈر جاتی ہے اور بزرگ عامل کو 3rd فلور پر جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ وہ بزرگ عامل اس 3rd فلور کے اسی کمرے میں جاتے ہیں اور اندر جا کر کچھ عمل کرتے ہیں تاکہ اس آسیب کو واپس سے اسی کمرے میں قید کر دیں، اور تقریباً 2 گھنٹے کے ایک مشکل عمل کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
میں قید کر کے بزرگ عامل نے ہیرا کو اس آسیب کی قید سے آزاد کرا دیا تھا۔ لیکن یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ان سپر نیچرل چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور کبھی بھی حد سے زیادہ کچھ راز جاننے کی کوشش میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ پھر سیانے صحیح کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔